बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुहर्रम हराम के अय्याम जो है वो जारी हैं। मुहर्रम एक पैगाम का नाम है, लेकिन मुहर्रम जो है हमें क्या पैगाम देता है ये हम सब के लिए समझना जो है बहुत ज़रूरी है। जब भी मुहर्रम आता है तो बहुत सारे लोगों के जहनों में सवालात उभरते हैं कि कुछ लोग जो है वो जुलूस अज़ा जो है वो निकाल रहे हैं, कुछ मजालिस बर्पा कर रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है? तो देखिए, आज तक जो है वो बहुत सारी वजाहतें जो है इस सिलसिले में दी गई हैं, लेकिन फिर भी हमारे जहनों में बहुत ज़्यादा सवालात इस हवाले से जो है वो मौजूद हैं। तो हम ये अर्ज़ करना चाहेंगे कि वाक़या करबला जो है वो कैसे बर्पा होता है, उसकी क्या वजूहात हैं, उसका पस मंज़र क्या है, और फिर जो है उसके बाद से लेके आज 1400 साल जो है वो गुज़रने के बाद हमने जो है वो इसको किस हद तक जो है वो समझा है, ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले देखना ये है कि वाक़या करबला क्यों जो है वो वक़्त पज़ीर होता है। वाक़या करबला में होता ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है वो यजीद के साथ एक जंग करते हैं। वो जंग क्यों करते हैं? क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कहना ये है कि इस्लाम जो है ये एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इस्लाम सिर्फ नमाज पढ़ लेने का नाम नहीं है, इस्लाम सिर्फ जो है इबादत अंजाम देने का नाम नहीं है, ज़कात जो है वो दे देने का नाम नहीं है, या कुर्बानी कर लेने का नाम नहीं है, बल्कि मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। ज़िंदगी के हर काम के लिए, जिस काम के लिए भी हमें ये समझिए कि किसी ज़ाब्ते की ज़रूरत होती है, उसके लिए इस्लाम का अपना कोई कानून, अपना एक ज़ाब्ता मौजूद है। मिसाल के तौर पर जो है आप बताएं कि क्या इस मतलब किसी भी दुनिया की कोई कौम है या कोई मज़हब है, उसके अंदर जो है अगर वो कौम और मज़हब जो है वो अपना एक हुक्मरान जो है वो मुंतखब करना चाहती है, तो वो किन असूलों के तहत जो है वो ये हुक्मरान जो है वो मुंतखब करेंगे? क्या वो हुक्मरान जो है वो आप ये समझिए कि अपने मजहबी असूल जो है, अपने दीनी जो असूल हैं, उनसे हट के किसी और इंसान के मजहबी असूलों के मुताबिक करेंगे? ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। कोशिश उनकी यही होगी कि उनके अपना जो दीन, जो असूल उनको देता है, उन असूलों के मुताबिक जो है वो एक रहबर, एक लीडर जो है वो चुने। यही बात है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो है वो यजीद के ख़िलाफ़ क़याम किया। उसकी वजह ये थी कि यजीद जो है अपने आप को इस्लाम का खलीफा जो है वो कहता था। आपको पता है कि इस्लाम का खलीफा होना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। इस्लाम का खलीफा होने के लिए कम अज़ कम जो है गुनाहों से दूर होना और एक अदालती जो निज़ाम है उसको समझना और उस पे अमल पैरा होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई इंसान खुद भी फासिक व फाजिर हो, यानी कि खुद शराब पीता हो, खुद जुआ खेलता हो, खुद ज़ालिमों को जो है वो छोड़ देता हो, खुद मज़लूमों के ख़िलाफ़ जो है वो इक़दामात अंजाम देता हो, ऐसी हरकतें करता हो, तो फिर क्या ऐसा इंसान जो है वो इस्लाम का कोई नुमाइंदा हो सकता है? हरगिज़ नहीं हो सकता। अच्छा, अब ये बात जो है ये उस पैराए में आप देखें कि उस दौर में कि जब जो है वो 1400 साल पहले ये वाक़या जो है वो पेश आता है, उन हालात में आप देखें तो तमाम लोगों के जहनों में यही चीज़ थी, और शायद वो ये नहीं सोच रहे थे, पहले पहल ये नहीं सोच रहे थे कि ऐसा भी मुमकिन है कि जो है ना वो ऐसा जो मिसाल के तौर पर इस्लाम के लिए एक जो ऐसा नुमाइंदा जो होता है, इस्लाम का जो लीडर है, जो रहबर है,
وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو گناہوں سے پاک ہو، جو متقی و پرہیزگار ہو، جو عادل ہو، جو منصف ہو، ایسی جو صادق و امین ہو، ایسی جو خوبیاں ہیں وہ ایک جو ہے خلیفہ مسلمین کے اندر جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ یہ لوگ جو ہے ان چیزوں کو جو ہے وہ اتنی توجہ نہیں دے رہے تھے، لیکن جب امام حسین علیہ السلام نے متوجہ کیا کہ دیکھیں جو ہے ایسا، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر جو ہے اسلام کے بانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور حضور کے اندر جو ہے یہ خوبیاں موجود ہیں، تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیوں کی مخالفت کرنے والا کوئی انسان، ایسا انسان جس کے اندر حضور کی شخصیت کی مخالفت میں کوئی خوبیاں، کچھ خامیاں جو ہے وہ موجود ہوں۔ مثال کے طور پر حضور جو ہے صادق و امین ہیں، لیکن وہ انسان جو ہے وہ جھوٹا ہو۔ حضور جو ہے وہ مظلوموں پہ رحم کرنے والے ہیں، اور وہ بندہ جو ہے وہ مظلوموں کے ساتھ ظلم سے پیش آنے والا ہو، عدل و انصاف کا خیال نہ رکھتا ہو، عدالت کہ جو ہے وہ خیال نہ رکھتا ہو اپنی حکومت کے اندر، تو کیا ایسا انسان جو ہے وہ اسلام کا نمائندہ ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ باتیں تھیں جو اس وقت سمجھانی بہت مشکل تھی لوگوں کو، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی لوگ سمجھ نہیں پا رہے کہ دیکھیں کہ ایک ایسا انسان، ایسا ظالم و جابر انسان، ایسا فاسق و فاجر انسان کہ جو شراب پیتا ہے، شراب کے نشے میں صبح و شام دھت رہتا ہے، اس کو نماز کی فکر نہیں ہے، بعض اوقات جو ہے وہ نماز جو ہے وہ زیادہ پڑھ دیتا ہے، بعض اوقات کم پڑھ دیتا ہے، اور پھر اس پہ خوش بھی رہتا ہے کہ ہاں میں نے یہ کر دیا تو میں جو ہے نا میں نے اچھا کیا، صحیح ہے۔ تو ایسی حرکتیں کرنے والا انسان جو ہے وہ اسلام کا خلیفہ، اسلام کا جو رہبر ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام پوری دنیا کو بتانا چاہ رہے تھے، ایک پیغام دینا چاہ رہے تھے۔ اور دیکھیں ہمیں یہ چیز جو ہے وہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو امام ہیں وہ بصیرت جو ہے، وہ جو شعور ہے، عقل و فہم ہے، جو وہ بہت زیادہ رکھتے ہیں، عام انسان کی نسبت بہت زیادہ رکھتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے ساری پالیسی کے تحت اپنی بصیرت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ انجام دیں۔ یعنی کہ مدینہ میں جو ہے وہ یزید اپنا نمائندہ بھیجتا ہے کہ جا کے امام حسین سے بیعت لی جائے، اور امام حسین وہاں بیعت نہیں دیتے اور رات کے وقت ہی وہاں سے نکل کے مکہ پہنچ جاتے ہیں۔ اور مکہ میں جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ حاجیوں نے احرام باندھ کے ان کی یعنی کہ اس حالت میں بھی تلواریں چھپا رکھی ہیں اور وہ وہاں قتل کرنا چاہتے ہیں، اور قتل کر کے لوگوں کو یہ مطلب جو ہے پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو ہے نہیں کہ پتہ ہی نہ چلے کہ کس بندے نے قتل کیا ہے، وہ ایسی صورت میں قتل کرنا چاہ رہے تھے۔ تو اب امام ان کی سازش کو بھی بھانپ گئے، کیونکہ وَإِذَا مَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور وہاں سے نکل کے پھر عراق کی طرف جو ہے وہ سفر کیا، اور پھر عراق میں بھی ایک ایسے میدان میں وقت لیتے رہے، دنیا کو ایک پیغام دیتے رہے بار بار کہ دیکھو یہ یزید فاسق ہے، یزید برا ہے، یزید جو ہے یہ ساری جو حرکتیں کر رہا ہے یہ اسلام کے منافی ہیں، یہ خود ہی اسلام کے خلاف کام کر رہا ہے، تو اسلام کا نمائندہ کیسے ہو سکتا ہے، اسلام کا لیڈر اور رہبر کیسے ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ واضح کر رہے تھے کہ اسلام کے کسی بھی اصول کی مخالفت کرنے والا اسلام کا لیڈر نہیں ہو سکتا، اسلام کا خلیفہ نہیں ہو سکتا، خلیفۃ المسلمین جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، جیسے یزید خلیفہ بننے کی کوشش میں تھا۔ اس لیے جو ہے یہ ساری جو صورتحال ہے یہ اس وجہ سے جو ہے وہ بن گئی تھی، اور امام حسین علیہ السلام نے جو ہے یہ تہیہ کیا کہ وہ اللہ کی راہ میں جان تو دے سکتے ہیں، لیکن دنیا کو ایک پیغام ضرور دے جائیں گے کہ کوئی فاسق و فاجر جو ہے اس کی کبھی بھی بیعت جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ صورتحال تھی، یہ ساری وجوہات تھیں جن وجوہات پہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف، یزید کی حکومت کے خلاف جو ہے وہ قیام کیا تھا۔ آج جو ہمارے ذہنوں میں سوالات اٹھتے ہیں، دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ مطلب یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں جو ہے وہ ایک منصفانہ سوچ کے ساتھ دوسرے کی رائے جو ہے وہ جو مخالفین ہیں ان کی رائے کو بھی سننا چاہیے۔ یہ ایک اعلیٰ ظرفی کی جو ہے وہ ایک مثال ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک اعلیٰ ظرف یہ کوشش کرتا ہے
کہ وہ جو ہے نا اسے اگر مخالف بھی کوئی اپنی دلیل دینا چاہے گا تو وہ اس کی دلیل کو ذرا غور سے سنے گا. یہ نہیں ہے کہ صرف یہ سمجھ گئے کہ وہ میرا مخالف ہے میں اس کی بات کو ہی رد کر دوں. ہو سکتا ہے وہ سچ بول رہا ہو سکتا ہے وہ حقیقت بیان کر رہا ہو. تو میرا یہ خیال ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہماری جو سوچ ہے ہمیں اتنا اعلیٰ ظرف ہونا چاہیے کہ کسی کی بھی جو دلیل ہے، کسی کی اچھی جو دلیل ہے اس کو جو ہے وہ غور کے ساتھ سن سکے، اور سننے کے بعد ہم جو ہے وہ خود فیصلہ کریں. ہم ایک بیلنس جو ہے وہ ایک معتدل جو ہے عقل کے ساتھ فیصلہ کریں کہ کیا حق ہے اور کیا جو ہے نا باطل ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.